النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ ہم سب کو اپنے پاک گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی تلاوت کی جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے. اس کا مطلب اور اس کا مقصد اگر انسان سمجھ جائے اور اس پر عمل کر دے تو میرے دوستوں وہ انسان کامیاب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے صاف صاف حکم دے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ہو جائے تو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ جس طریقے سے ان دونوں نے میرے ماں باپ نے بچپن میں میری خدمت کی تھی، مجھ پر احسان کا معاملہ کیا تھا، مجھ پر رحم و کرم کیا تھا، اسی طریقے سے یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم و کرم کرنا. میرے دوستوں، بدبخت ہے وہ اولاد، بدنصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے. بدبخت ہے وہ انسان، برا ہے وہ انسان، برا ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ماں باپ کے ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے. ماں باپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں تو تم اپنے ماں باپ کو کیا کرو؟ راضی کرو. کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے ماں باپ کو ناراض کیا. یہ ماں باپ کی رضامندی ہے، اللہ کی رضامندی ہے. ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ میرے گھر والے کا آخری وقت چلا ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. وہ شخص کون ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ. ایک صحابی ہے. ایک صحابی کا مرتبہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ صحابی کی بات جتنے بھی بڑے سے بڑے پیر ہوئے ہیں ان سب کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے اور ہم سب کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے تو میرے دوستوں صحابہ کی ایمان کی یعنی صحابہ کے قدموں کے جو پیر میں پھول ہوتے ہیں ان کے برابر کے ہم نہیں ہو سکتے. اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ آتا ہے تو ہمارے نبی کا آتا ہے. ہمارے نبی کے بعد
تاکہ نبی کی دوبارہ ہوتی خدا کی قسم ہم پر پتھر برسا کر نہ مار دیتا ہے. ایسے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سلوک کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے. میرا بیٹا تہجد گزار ہے, میرا بیٹا نماز گزار ہے, 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, نبی کی صحبت میں رہتا ہے, مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. مجھے اس سے ایک شکایت ہے کہ یہ میرے ساتھ جب باتیں کرتا ہے اونچی آواز میں بات کرتا ہے. میں اس کی ماں ہوں, میں نے اپنی چھاتی سے اسے دودھ پلایا ہے, میرے دل کے اندر درد ہوتا ہے, میرے سینے کے اندر درد ہوتا ہے, مجھے اس سے یہی شکایت ہے. آگے ہماری ماں معاف کرو اپنے بیٹے کو, آگے میں نہیں کروں گی. آپ فرماتے ہیں کہ بلال نفلیں اکٹھی کرو اور علماء کو جلا دو. کیا فرمایا کہ بلال نفلیں اکٹھی کرو اور علماء کو جلا دو. آپ نے کیا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں, علماء کو جلانے کی بات کر رہے ہیں. کہو کیا اگر تم نے ابھی اس کو معاف نہیں کیا تو خدا کی قسم کل جہنم میں جائے گا. ہم نے اگر دنیا کا بے سوال لگا دی پھر جہنم سے بچ جائے گا. فرماتی کہ میرا دل اتنا بھی بیکار نہیں ہے, میرا دل ماں فرماتی ہے میرا دل اتنا ہی پتھر کا نہیں ہے. میں نے علماء کو معاف کیا. ادھر علماء کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے, ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے. دوستو, ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے 100 حج کر لو, ماں باپ کو ناراض کر کے چاہے ساری زندگی تہجد میں گزار دو, ماں باپ کو ناراض کر کے ساری زندگی سجدے میں پڑے پڑے روتے رہو, ماں باپ کو ناراض کر کے ساری زندگی 5 وقت کی نماز پڑھو, اگر مر گئے خدا کی قسم جہنم میں جاؤ. ماں باپ کو چیز ہے, ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے تو بھائی ماں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس ماں نہیں ہے. ماں کی قدر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. آپ کی عمر 6 سال اور آپ کی ماں اللہ کی پیاری ہوئی. آپ کیا فرماتے, کاش آپ حج پہ جانے, راستے میں آپ کی ماں پر آپ کی قبر مبارک آ جاتی ہے, آپ کافلے کر آپ اپنے گھوڑے کا آپ نے اونٹ کا روک اپنی ماں کی طرف دیتے تھے اور جہاں پہ کتنا روتے. فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں دنیا کے اندر ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت پڑھنے میں کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز مارتی بیٹا محمد, میں نیت کروں کہ بیٹا جا ماں میں حاضر ہوں. ماں کا وہ رشتہ ہے, ماں کا وہ درجہ ہے, اور ہم نے ماں باپ کو مذاق میں لیا ہوا ہے, ہم نے ماں باپ کو بندے نہیں سمجھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ پاکستان کا ہے. ایک بیٹا کام سے اپنے گھر پر آتا ہے اور گھر پر آنے کے بعد بیوی اسے ماں کی شکایت کرتی ہے. بیوی کیا کرتی ہے, ماں کی شکایت کرتی ہے اور بیٹے کو غصہ آتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے کہ بیٹا ماں کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو مارتے مارتے گردن پر پیر رکھتا ہے, ماں کی جان نکل جاتی ہے. اللہ کی حفاظت فرمائے, اللہ کی حفاظت فرمائے. ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ماں کا انتقال ہوتا ہے لوگ جنازے کی تیاری کرتے ہیں, سب لوگ کھانا دے کے ہندوستان لے کر جاتے ہیں اور جیسے ہی ماں کو قبر میں اتارا جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے جب ماں کا انتقال ہوا بیٹا کو قبر میں اترے گا ماں کو اتارنے کے لیے. بیٹا کیا ہے, ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر کو اترتا ہے اور جیسے ہی ماں کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور سب لوگ چچا صاحب بھائی جتنے بھی تھے سب قبر سے باہر نکل جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی بیٹے نے باہر نکلنے کی کوشش کی قبر سے اٹھ گیا. لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی اسے نکالنے کی, مگر کہاں اللہ کی طاقت کیا کسی کے طاقت چل سکتی ہے. مجبوراً لوگوں نے ماں کے ساتھ بیٹے کو دفن کر دیا. میرے دوستوں, ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملے گی, لیکن ماں باپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا, ماں باپ کے ساتھ کسی نے ماں باپ کی نافرمانی کی, میرے دوستوں اللہ فرماتا ہے میں اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دوں گا. میں اس کو دنیا کے اندر ہی سزا دوں گا. ماں باپ چاہے تمہیں گالیاں دے رہے, گالیاں کھاتے ہو, خدا کی قسم ماں باپ کی گالیاں سننے کی ثواب ہے. ماں باپ اگر تھوڑی سی زبان سے اونچے ان کی باتوں کو برداشت کرو
کی خدمت ہم پر لازمی ہے، ہمارے بیویوں پر لازمی نہیں ہے. ہم بیویوں کو پیٹ دیں گے خدمت کر اور بیوقوفوں ہم پر لازم ہے. بیوی خدمت نہیں کرنی سائڈ کر دو، اس کو کہہ دو جاؤ. یہ میری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کروں. نہیں کرنی ہے تو ہم کر دے دو. اپنے آپ پر ٹھانو کہ میں ماں باپ کو دوں گا، میں ماں باپ کو دوں گا بنا کے روٹی کراؤں گا. کسی کے اوپر نہ چھوڑو، یہ تو ہمارا فرض ہے. ہم نے ساری زندگی عبادت کی، اگر ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا چلے گئے ساری عبادت کیا ہو گئی؟ ختم. ساری عبادت ختم. اس لیے میرے دوستو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ انسان کا من کرو، ان کے ساتھ نرمی برتاؤ کرو. کیونکہ وہ ماں کو پتا ہے کہ میرے اولاد کو کیسے پالا ہے. بچپن میں جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے، چاہے بچہ 4 بار پیشاب کر دے، ٹھنڈ کا موسم کیوں نہ ہو، جنوری کا مہینہ کیوں نہ ہو، ماں اٹھتی ہے بستر سے کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ اٹھ جائے، میرا بچہ سو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے بچے کی نیند خراب ہو جائے. کون سوچتی ہے؟ ماں سوچتی ہے. اور وہی نالائق اولاد، وہی بدبخت اولاد بڑا ہونے کے بعد ماں باپ سے سوال کرتا ہے بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. میں آپ کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا مال کے اندر بڑا ہو رہا ہے تو میرے دوستوں یاد رکھنا، جب اولاد مال کے اندر زیادہ ہو تو ماں باپ اولاد سے کوئی بات کہنے میں ڈرتی ہیں کہ میری اولاد ناراض نہ ہو جائے. اگر وہی اولاد ایمان کا مالدار ہو، ایمان کا طاقتور ہو تو اولاد ڈرتی ہے کہ میری ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ بہت قیمتی کے الفاظ ہیں، اس کو نوٹ کر لینا. جتنی حفاظت دنیا کا مال ہو اولاد سے، مگر اولاد کے سامنے تمہیں بولنے میں ڈر لگے گا کہ ایسا نہ ہو میرا بیٹا مالدار ہے، کہیں ایسا نہ ہو غصہ کر جائے. اگر آپ کی اولاد آئی ہے، اگر آپ کی اولاد نے دین سیکھا ہے تمہاری اولاد تم سے ڈرے گی کہ ایسا نہ ہو میری زبان سے کوئی سخت الفاظ نکل جائے اور میرے ماں باپ مجھ سے دور جائے اور میرے ماں باپ مجھ سے دور جائے اور میری ساری زندگی کی بات خراب ہو گئی. اولاد میرے نوجوانوں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے کیا کرو؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اگر ایسا نہیں کیا خدا کی قسم ہمارا اس دنیا کے اندر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دوستو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر وہاں پر صدر کا ہمیں حساب دینا ہے. اقرا کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تمہارے نامے اعمال تو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. یہ پڑھو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے اچھے کا بدلہ لے لو اور برے ہوں گے برے کا بدلہ لے لو. تو جو بھی اولاد، جس بھی اولاد کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ ناراض ہے، جاؤ ماں کے قدموں میں گر جاؤ، گنگناؤ، رو، لیکن ماں باپ کو راضی کرو. کیا کرو؟ ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ ماں باپ کو راضی کرنے کے بغیر ہمارا دنیا کے اندر اللہ کے سامنے چھٹکارا نہیں ہے. علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے بعد آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین آسمان کی لعنت، اس پر سمندر کی لعنت، سب چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے. جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے